اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم غیب کی وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ آوازیں بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ چرچرانے سے مراد یہ ہے کہ جب کسی چیز پر ہم وزن ڈالیں تو اس میں سے ایک آواز آتی ہے چرچرانے کی، یہ علامت ہوتی ہے کہ اس پہ وزن بہت زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے چرچرانے کا ذکر فرمایا، اور وہ کیوں چرچرا رہا ہے یہ بھی ارشاد فرمایا قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے حضور اپنا ماتھا رکھ کر اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ یعنی آسمان پر 4 انگل کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ پاک کی عبادت میں سجدے میں نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، اور بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز بھی نہ ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بیابان اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ اس حدیث کو نقل کر کے ارشاد فرمایا کرتے تھے، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جس کو جڑ سے کاٹ دیا جاتا۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے کچھ معاملات کو ذکر فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو میں عالم غیب کی چیزوں کو دیکھتا ہوں ان کو تم نہیں دیکھتے، یا جن آوازوں کو میں سنتا ہوں ان کو تم نہیں سنتے۔ اور تم کیوں نہیں سنتے؟ فرمایا، اگر اللہ تمہیں وہ دکھا دے جو میں دیکھتا ہوں، یا تمہیں وہ آوازیں سنوا دے جو میں سنتا ہوں، تو فرمایا کہ تم آرام سے زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ اس قدر تم روتے کہ روتے روتے تم جنگلوں بیابانوں کی طرف نکل جاتے، اور تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ بھی کوئی آرام اور سکون نہ ملتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قبر کے حال و احوال دکھائے جاتے تھے، آخرت کے معاملات دکھائے جاتے تھے، اور قبر والوں کی چیخ و پکار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ میں ایسی ایسی آوازیں بھی سنتا ہوں، اگر ان آوازوں کو تم سننے لگ جاؤ تو تمہاری زندگی سے سکون ہی ختم ہو جاتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو عام انسان سے چھپا دیا ہے۔ مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم عام بندہ اس کو نہیں جانتا، اس کی آوازیں کیا ہیں، چیخ و پکار کیا ہے، ہر بندہ اس کو نہیں سنتا۔ اگر ہم سننے لگ جاتے تو ہم دنیا میں آرام سے رہ ہی نہیں سکتے تھے، بلکہ رہنا تو دور کی بات ہے، انسان شاید زیادہ دن زندہ بھی نہ رہ سکتا۔ ان آوازوں سے اس کا دل پھٹ جاتا، اس کا دماغ پھٹ جاتا، اور جو اللہ پاک اس انسان سے چاہتے ہیں وہ کام بھی پورا نہ ہو سکتا۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر میں رہ کر
اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے، اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرے، اللہ کا بھی کرے، اپنی ماں کا حق بھی ادا کرے، اللہ پاک کا بھی حق ادا کرے۔ اگر عالم غیب کی چیزوں کو ہم دیکھ لیتے تو کوئی انسان بھی کسی بھی دنیاوی کام میں مشغول ہی نہ ہو سکتا، بلکہ آپ نے فرمایا تم روتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاتے۔ اور حدیث کے راوی حضرت ابو ذر کی اپنی حالت دیکھیں کیا ہے، وہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے آخر میں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جسے جڑ سے ہی کاٹ دیا جاتا۔ یہ آخرت کے خوف کی وجہ سے کہ مجھے حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اس لیے ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ کبھی کبھی دل کی بات ان کی زبان پر اس طرح جاری ہو جایا کرتی تھی۔ بہرحال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا مطلب یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ صرف دنیاوی معاملات میں ہی مشغول نہ رہو، بلکہ اپنی قبر اور اپنی آخرت کی فکر کرتے رہو کہ قبر کے جو حالات ہیں اگر تم ان کو دیکھ لو تو تمہارے دل پھٹ جائیں۔ اصل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قبر سے ہر انسان کا واسطہ پڑنا ہے، اس لیے اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ۔ قرآن کریم محفوظ